ایمان کے بعد صحت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جہاں صحت ایک نعمت ہے وہاں بیماری ایک اللہ میاں کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا امتحان ہے۔ صحت کے شعبے سے منسلک ہونے کی وجہ سے اور ہسپتال جیسے ادارے کو چلانے کی وجہ سے ہمارے سامنے بے شمار ایسی مثالیں ہیں جہاں انسان اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نہ صرف اپنے آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر کے اور ایک دکھ اور کرب سے گزرتا ہے بلکہ اپنے پیارے اور اپنے خاندان کو بھی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم مغربی تہذیب سے آج کل بہت مرعوب ہیں۔ ہم نے ان کے طور طریقے کو، خاص طور پہ ان کے کھانوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ برگر، پیزا، فزی ڈرنک کے استعمال کی زیادتی کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو بے شمار بیماریوں سے مبتلا کر لیا۔ چند روز قبل ایمرجنسی میں ایک ایسا کیس آیا جہاں ایک تیز رفتار گاڑی نے باپ کے ساتھ اسکول جاتے ہوئے بچیوں کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری اور خاندان کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اجتناب کر سکتے ہیں۔ کووڈ کی وبا کے دنوں میں ہمارے سامنے کئی مثالیں ایسی آئیں جہاں لوگوں کو اپنے پیاروں کے درمیان میں چوز کرنا پڑا کہ کس کو علاج کروانا ہے کس کا نہیں کروانا، کیونکہ علاج مہنگا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایمرجنسی کے اندر ایک شخص اپنے شدید بیمار بچے کو لے کر صرف اس وجہ سے ہسپتال سے جا رہا تھا کہ وہ 15,000 روپے کا علاج افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو چند مثالیں ہیں جو ہم تک پہنچ گئیں اور ہم ان کے بارے میں کچھ کر سکیں۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی کے ساتھ کسی کو بتائے بغیر، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر اپنے پیاروں کے دکھ اور درد میں مبتلا پیاروں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور کسی کو ان کی کہانیوں کے، ان کے دکھ کا علم نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ایک کہانی ایسی ہے جہاں میاں والی سے لوگ اپنا خاندان، اپنا کاروبار، اپنا عزیز و اقربا کو اس لیے چھوڑ کر یہاں پر آ گئے کہ ان کو اپنے پیاروں کے لیے ڈیالسس کی ہفتہ وار ضرورت تھی اور وہ صحت کی سہولت ان کے لیے وہاں پہ مہیا نہیں تھی۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جہاں خاندان اجڑ جاتے ہیں، جائیدادیں بک جاتی ہیں صرف اور صرف اپنے پیاروں کو صحت مند دیکھنے کے لیے۔ لوگ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سگریٹ نوشی ایک اور وبا ہے جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ اس سے ہم بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہمیں دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر اور لنگز کی بیماریوں میں مبتلا کرتی ہیں، وہیں ہمارے اوپر اقتصادی بوجھ بھی ڈالتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ کئی بیماریاں ایسی ہیں جہاں ہمیں معمولی سی احتیاط، اپنی زندگی طور طریقے تبدیل کرنا ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر ہم ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم ترک کر دیں، لیکن ان کا اعتدال میں استعمال اور ساتھ کے ساتھ اپنے طور طریقے، اپنے زندگی، اپنی عادات کو بدلنے سے ہم بہت ساری مہلک، شوگر، بلڈ پریشر جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے۔ ہمارا صحت کا شعبہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ ہم ماحص القوم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم اس قسم کی بیماریوں کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ بیماریاں اسی طرح پھیلتی رہیں تو ہمارا صحت کا شعبہ کسی دن کولیپس کر جائے گا۔ میرے آپ لوگوں سے ایک التجا ہے، ایک گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں معمولی سی تبدیلی لانے کی وجہ سے، اپنے جوش کو قابو رکھنے کی وجہ سے، اپنی عادات کو بدلنے کی وجہ سے جن بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہم ایک قوم کے طور پر عہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو اس پر قائم دائم رکھیں گے۔